بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب وہ بچی تھیں تب سے ایک دوسرے کے سامنے لباس اتارتی تھیں اور دوسرا لباس پہنتی تھیں۔ جس وقت وہ الماری سے دوسرا لباس نکال کر پہن رہی تھیں تو اس وقت سوامی وردان ان کے دماغوں میں ہی تھا، ان کے بدن کی بناوٹ اور شباب کی زرخیزی کو خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ عورتوں کے معاملے میں کچھ عجیب سی طبیعت رکھتا تھا، عیاش نہیں تھا اور نہ ہی حسین عورتوں کو دیکھ کر پھسلتا تھا۔ دنیا کی حسین ترین عورت بھی سامنے آ جائے اور اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کبھی ادھر دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی اب نارمل یا نیم پاگل لڑکی اس کی نظروں میں آ جائے تو وہ اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ پھر وہ لڑکی پاگل خانے میں ہو یا پاتال میں، وہ اس کے پاس ہر حال میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ جب کسی اب نارمل لڑکی کو اپنا اسیر بناتا تھا اور جب وہ لڑکی اس کے پاس رہتی تھی تو وہ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کو ویڈیو فلم کے ذریعے ریکارڈ کرتا تھا اور لکھتا بھی جاتا تھا کہ پاگل لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، ان سے پیار کرو تو وہ کیسے الٹے سیدھے رد عمل پیش کرتی ہیں۔ کسی پاگل کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ خیال خوانی کے ذریعے انہیں قابو میں بھی کرتا تھا اور ڈیل بھی دیتا تھا۔ اس طرح وہ لڑکیاں بڑی دلچسپی کا سامان بن جاتی تھیں۔ وہ اب نارمل اور پاگلوں کے علاوہ ایسی لڑکیوں میں بھی دلچسپی لیتا تھا جو غیر معمولی ہوتی تھیں اور عام لڑکیوں سے مختلف ہوتی تھیں۔ مثلاً ایک بار معلوم ہوا کہ بریلی میں ایک سدا سہاگن لڑکی ہے۔ سدا سہاگن اسے کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے، لیکن فطرتاً اس کے اندر عورت پن ہوتا ہے۔ سوامی وردان نے اس سہاگن کے ساتھ کئی دن کئی راتیں گزاری تھیں اور اس کی ویڈیو فلم بھی تیار کی تھی، اپنے تجربات بھی لکھے تھے۔ اب اس کے معلوماتی احاطے میں وہ جڑواں بہنیں آئی تھیں، دونوں ہی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ بھی نت نئے تجربات کو ویڈیو فلم میں ریکارڈ کرے گا اور اپنے تاثرات بھی لکھتا رہے گا۔ قدرت کبھی کبھی بڑے انوکھے تماشے دکھاتی ہے، ایسے غیر معمولی تماشے جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں بے شمار عجیب و غریب حیران کن حالات و واقعات اور معاملات کا مشاہدہ کیا تھا، اور اب جمیلہ اور نبیلہ کی صورت میں ایک اور قدرتی عجوبے کو دیکھنے والا تھا۔ انہی کے ساتھ اب میرا واسطہ سوامی وردان سے بھی پڑنے والا تھا۔ میں اس وقت تک سوامی وردان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں تو عبدالرحمن اور اس کی بیوی آسما کے ساتھ ان کی جڑواں بیٹیوں سے ملنے ان کے گھر جا رہا تھا۔ میں ان کے گھر پہنچا، وہاں وہ دونوں بہنیں جمیلہ اور نبیلہ میرے سامنے آئیں۔ میں نے بھی زندگی میں پہلی بار جڑواں لڑکیوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پیشانی تک لے جا کر آداب کہا۔ میں نے کہا تسلیمات، آؤ بیٹھو۔ وہ چلتی ہوئی ایک بڑے سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میں انہیں توجہ سے دیکھ رہا تھا، وہ دیکھنے میں عجوبہ لگ رہی تھیں، شانے سے کولوں تک جڑی ہوئی تھیں، دھڑ کے حصوں سے الگ تھیں، چار ٹانگیں تھیں، چلتے وقت عجیب سی لگ رہی تھیں۔ سوچا جائے تو بڑی مشکل زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ بچپن سے اسی طرح رہتی آئی تھیں، اس لیے ان کے لیے اب ایسی زندگی گزارنا آسان ہو گیا تھا۔ میں بولا تم دونوں کے بارے میں تمہارے امی ابو نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے، پھر بھی میں پوچھتا ہوں کیا اس طرح زندگی گزارنے میں اب بھی کوئی دشواری ہوتی ہے؟ ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس دشواری سے گزر ہی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا فرض کرو اگر کسی طرح سرجری کے ذریعے تم دونوں کو الگ کر دیا جائے تو؟ دونوں نے انکار میں سر ہلایا۔ نبیلہ بولی ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں چاہیں گی۔ جمیلہ نے پوچھا کیا آپ کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا بے شک، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئی ہو، تم دونوں کا بدن ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے تم دو ہوتے ہوئے بھی ایک ہو، اور تم دونوں کو کاٹ کر الگ کرنا قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نبیلہ نے پوچھا آپ گاجر کا حلوہ کھانا پسند کریں گے؟ بے شک، میں نے سنا ہے تم دونوں نے ابھی حلوہ بنایا ہے، بس فوراً لے آؤ۔ وہ دونوں خوش ہو گئیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگیں۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا، دو بہنیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چار ٹانگوں سے چل رہی تھیں۔ عجیب سا لگ رہا تھا جب وہ ایک ٹرے میں گاجر کا حلوہ، جگ اور گلاس لے کر آئیں تو دونوں نے اس ٹرے کو اپنے ایک ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ یہ منظر بھی قابل دید تھا، بڑا عجیب سا تماشا تھا۔ ایک نے اپنے ایک ہاتھ سے پلیٹ میں مجھے حلوہ نکال کر دیا، دوسری نے جگ کا پانی گلاس میں ڈال کر میرے سامنے رکھا، پھر میرے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اس گھر میں ایسے صوفے اور کرسیاں تھیں جن میں دونوں ایک ساتھ بیٹھ سکتی تھیں۔ آسما اور عبدالرحمن بیٹیوں کو تنہا چھوڑ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلے گئے تاکہ میں ان سے ذاتی قسم کے سوالات کر سکوں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا، پھر حلوہ کھاتے ہوئے کہا شادی بہت ضروری ہے۔ دونوں کی نظریں جھک گئیں۔ میں بولا ہندو دھرم میں جو آدمی اور عورت شادی کرنا نہیں چاہتے برہمچاری بن کر زندگی گزارتے ہیں، عیسائی مذہب میں بھی شادی نہ کرنے والی لڑکیاں نن بن کر چرچ میں رہ کر زندگی گزار دیتی ہیں، لیکن تمہارے دین اسلام میں شادی کرنے کی تاکید ہے۔ تم دونوں ایسے حالات سے گزر رہی ہو کہ تمہیں شادی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر شادی کرنا چاہو تو تمہیں ایک ہی شخص کے نکاح میں آنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، مجھ سے اس مسئلے پر بات کرو۔ میں اس مسئلے کا کوئی آسان حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔
جمیلہ بولی لڑکیاں اپنی شادی کی بات پر شرماتی ہیں، لیکن ہم سے اس مسئلے پر اتنی زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آئے دن رشتہ دار یا آپ کی طرح ابو کے دوست شناساؤں سے بھی ہمیں اس مسئلے پر بات کرنی پڑتی ہے۔ نبیلہ بولی پہلے تو ہم بیزار ہو جاتی تھی، شادی کرنے سے انکار کر دیتی تھی، لیکن اب اپنے دل کی بات نہیں چھپانا چاہتی۔ ہم شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن کیا بتائیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ میں یہ زیور اتار کر پھینکنے کو نہیں کہوں گا، لیکن ایک راستہ ہے، شرم و حیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دونوں نے بے اختیار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ جب نظریں ملی تو انہوں نے پھر آنکھیں جھکا لیں۔ میں بولا، ہمارے دیش میں بڑے بڑے تجربے کار ماہر نفسیات ہیں، وہ تم دونوں کا نفسیاتی تجزیہ کریں گے اور تمہارے ذہنوں میں ایسی باتیں نقش کریں گے کہ تم اپنے ایک شوہر کی موجودگی میں شرم و حیا کو نظر انداز کرنے لگو گی۔ وہ میری بات سن کر چپ رہی، جواباً کہہ بھی کہہ سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم شادی کے لیے راضی ہو جاؤ گی؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کچھ کہنے سے ہچکچانے لگیں۔ میں وقتاً فوقتاً ان کے خیالات بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شادی کے لیے راضی تھی، لیکن زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی جھکی ہوئی نظریں اور سر کہہ رہے تھے کہ وہ راضی ہیں، لیکن ایک مشکل آڑے آ رہی ہے۔ جب میں نے آگے ان کے خیالات پڑھے اور وہ مشکل معلوم کی تو حیران رہ گیا، مگر جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ خاموشی سے انتظار کرنے لگا کہ وہ خود ہی اپنی مشکل بیان کریں۔ جمیلہ نبیلہ سے بولی، تم بولو۔ نبیلہ نے کہا، نہیں تم بولو۔ میں نے کہا، تم دونوں کے دل و دماغ الگ ہیں لیکن سوچ اور ارادے ایک ہیں۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی بولے گی تو وہ دونوں کی دلوں کی ترجمانی ہوگی۔ آخر جمیلہ جھجک کر بولی، ہم شادی کے لیے راضی ہیں اور ہم ایک شخص کو پسند بھی کرتی ہیں۔ میں بولا، تو پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ جو کچھ ہوگا وہ تم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی ہوگا۔ کیوں نبیلہ؟ جمیلہ صحیح کہہ رہی ہے نا، تم بھی شادی کے لیے راضی ہو اور اسی ایک شخص سے۔ نبیلہ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، جی ہاں ہم دونوں راضی ہیں، لیکن ایک مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم دونوں کی رضامندی کے بعد کوئی مشکل زیادہ مشکل نہیں ہوگی، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ دونوں پہ جھجکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ نبیلہ بولی، بات یہ ہے کہ جسے ہم دونوں پسند کرتی ہیں انہیں ہمارے ماں باپ اور خاندان والے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسی کیا بات ہے؟ کیا وہ شخص کوئی نیچ ذات کا ہے یا کوئی جاہل گنوار ہے، تم دونوں کا معیار کا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بے حد باوقار اور دولت مند شاذ اور بہت ہی نامور انسان ہے۔ تو پھر تمہارے والدین اسے قبول کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ایک ہندو ہے۔ میں ان کے خیالات پڑھ کر پہلے ہی بہت کچھ معلوم کر چکا تھا، لیکن میں نے حیرانی ظاہر کی اور پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اس سے شادی کر کے اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہو، ہندو بننا چاہتی ہو؟ دونوں نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر جمیلہ نے کہا، ہمارا دین تو ہماری گھٹی میں پڑا ہے، ہم ایک خدا اور کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں اور آخری سانس تک یہ ایمان برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ میں جہاں تک دین اسلام کو سمجھتا ہوں، ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کے بعد تم دونوں مسلمان نہیں رہو گی، خدا اور رسول کو مانتی رہو گی، خدا کو بھی سجدہ کرتی رہو گی، لیکن ایک ہندو کے زیر اثر رہو گی تو خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہو گی، آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر رہ جاؤ گی۔ یہی باتیں ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کسی ہندو سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح ہمارے دل و دماغ پر چھا گیا ہے۔ جب تک جاگتی رہتی ہیں اسے ہی سوچتی رہتی ہیں، سوتی ہیں تو اسے ہی خواب میں دیکھتی ہیں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کیا وہ بہت ہی خوب رو اور پرکشش ہے؟ کوئی غیر مسلم کتنا ہی خوب رو اور پرکشش ہو، لیکن دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، پہلے اپنا دین اہم ہوتا ہے۔ نبیلہ نے کہا، ہمارے درمیان ایک جنگ جاری ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس شخص کے مقابلے میں ہمارے دین کی اہمیت کم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میری تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کوئی ساحر ہے اور تم دونوں پر سحر پھونک رہا ہے۔ ہمارے دل میں بھی یہی خیال آتا ہے جیسے وہ شخص کوئی جادوگر ہے اور ہم پر جادو کر رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خیال مٹ جاتا ہے اور ہم پھر اس کی حمایت و محبت میں سوچنے لگتی ہیں۔ میں نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ شمالی ہندوستان کا بہت ہی مشہور اور معروف شخص ہے، اس کا نام سوامی وردھان وشواناتھ ہے۔ نبیلہ بولی، وہ پچھلے ہفتے یہاں آیا تھا، ہوٹل تاج محل میں اس کا قیام تھا، ابو اس کے پاس ہمیں لے کر گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تم دونوں اسے دیکھتے ہی متاثر ہو گئی تھی؟ جمیلہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کی شخصیت میں رعب اور دبدبہ تھا۔ وہ ہمیں بڑی محبت سے مسکرا کر دیکھتا رہا اور بڑی نرمی سے گفتگو کرتا رہا۔ اس وقت ہمارے دلوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ آئندہ کبھی اس کے ساتھ کسی طرح کی جسمانی وابستگی ہوگی۔ نبیلہ نے کہا، ہم جب واپس گھر آنے لگیں تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے دل سوامی وردھان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ ہم نہ سوچتے ہوئے بھی ان کے بارے میں سوچ رہی تھیں اور اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، نماز پڑھتی ہو؟ ہم 5 وقت کی تو نہیں پڑھتی، لیکن ایک آدھ وقت کی ضرور پڑھ لیتی ہیں، اور اب تو نماز پڑھنے کے دوران میں بھی اس کا خیال آتا رہتا ہے۔ ہم ذہن کو جھٹک کر اس کے خیال کو دل سے نکالنا چاہتی ہیں، مگر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ نبیلہ بولی، ہم کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی، آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھتی ہیں۔ کیا عشق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا کو بھول جاتا ہے، دین کو بھی بھول جاتا ہے اور ایک ہی شخص کے خیال میں گم ہو جاتا ہے؟
میں نے کہا ایسا عشق میں بھی ہوتا ہے اور جادو کے اثر سے بھی ہوتا ہے۔ عشق دائمی ہوتا ہے، محبت کا روگ تو ساری زندگی دور نہیں ہوتا، لیکن جادو کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ سوامی وردھان غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، ہو سکتا ہے جادو کر رہا ہو اور پراسرار علم کے ذریعے تم دونوں کے دماغوں پر مسلط ہو رہا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ عارضی کیفیت ہوگی، اس کے بعد تم دونوں اس کے سحر سے نکل آؤگی۔ تبھی میں نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سوامی وردھان میرے دماغ میں پہنچ کر میرے چور خیالات پڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ہم سب پر روحانی عمل کیا گیا ہے۔ کوئی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے اندر آ کر ہمارے وہی خیالات پڑھتا ہے جو ہم اسے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں دھرم ویر کے روپ میں تھا، میں نے دھرم ویر کی جو ہسٹری اپنے ذہن میں مرتب کی تھی وہ اسی ہسٹری کو پڑھ سکتا تھا، اس سے آگے فرہاد علی تیمور کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکتا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا اور مطمئن ہو رہا تھا کہ میں ذات کا ہندو ہوں اور میرا نام دھرم ویر ہے اور میں شانتا بائی کا بہت ہی قابل اعتماد منتظم اعلیٰ ہوں اور اس کے اسپتال کے تمام کاروبار کو کنٹرول کرتا ہوں۔ وہ جمیلہ اور نبیلہ کے حواس پر بری طرح چھایا ہوا تھا۔ نبیلہ نے اس کی مرضی کے مطابق مجھ سے پوچھا کہ آپ کسی جادوگر کے ذریعے سوامی وردھان کے جادو کا توڑ کروا سکتے ہیں؟ میں کسی جادوگر کو نہیں جانتا اور نہ ہی جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہوں۔ میں تم دونوں کے لیے کسی بہت ہی بڑے تجربے کار ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کروں گا۔ وہ تمہارا نفسیاتی تجزیہ کرے گا اور تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ غیر مسلم کے عشق سے باز آ جائیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ میرے ذرائع محدود ہیں اور میں اس کے سحر کا توڑ کرنے کے لیے کسی ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اسے بڑی آسانی سے میرے خیالات پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ میں اس کے سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کے باوجود انجان بن رہا تھا۔ اس طرح اسے یقین ہو گیا کہ میں کسی غیر معمولی صلاحیت کا حامل نہیں ہوں، بلکہ ایک عام آدمی ہوں اور آگے چل کر اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکوں گا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہوتے وقت ان لڑکیوں کے والد عبد الرحمان سے بھی یہی کہا کہ ان کے سلسلے میں کسی ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ بولا لیکن ایک بات جو میں نے شانتا بائی کے سامنے نہیں بتائی، اب بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بے شک آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں، میری دونوں لڑکیاں مزید مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ ان کی ماں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایک ہندو سے متاثر ہو رہی ہیں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہیں۔ پھر وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا آپ برا نہ مانیں، آپ بھی ہندو ہیں لیکن آپ کی بیٹی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہے گی تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے؟ میں بولا نہیں، میں پہلے اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا کہ اپنے دھرم میں رہ کر اپنے ہی دھرم کے کسی جوان سے شادی کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے دیش میں ہندو مسلمان مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب مذہب اور دھرم کی بات ہوتی ہے تو ذرا محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دھرم اور اپنے دین کے مطابق چلیں۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا میری بیٹی کسی مسلمان کی طرف مائل ہوگی تو میں اسے اچھی طرح سمجھاؤں گا اور اس کی پسند پر اعتراض بھی کروں گا، لیکن ہم بزرگ اپنی اولاد کو صرف نصیحتیں کر سکتے ہیں، ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن کسی حکمت عملی سے انہیں باز رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک حکمت عملی تو یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے اس ہندو شخص سے ملوائیں جس سے یہ دونوں متاثر ہو گئی ہیں، میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ انکار میں بولا آپ اسے نہیں سمجھا سکیں گے، وہ بہت ہی دولت مند اور طاقتور ہے، اس کی ہزاروں عقیدت مند ہیں اور سب اسے دانشمند سمجھتے ہیں، پھر وہ دانشمند آپ کی دانشمندی کو کیوں قبول کرے گا؟ میں نے تائید میں سارے لا کر کہا آپ درست کہتے ہیں، پھر تو بس یہی تدبیر ہے کہ کسی بہت ہی تجربے کار ماہر نفسیات سے ان کا نفسیاتی تجزیہ کروایا جائے، وہ شاید ان کے دماغ میں یہ باتیں نقش کر سکے کہ اپنے ہی دین و تہذیب اور طور طریقوں کے مطابق شادی کرنی چاہیے۔ عبد الرحمان بولا ہو سکتا ہے کوئی ماہر نفسیات انہیں اس بات پر قائل کرنے کے سلسلے میں کامیاب ہو جائے، لیکن مجھے امید نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ ہاں بتائیں کیا ترکیب ہے؟ میں کسی ہپنوٹائز کرنے والے کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ تنویمی عمل کے ذریعے ان دونوں کے دماغوں میں یہ بات نقش کر دے گا کہ انہیں کسی ہندو کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مذہب کے مطابق کسی مسلم سے شادی کرنا چاہیے۔ میں نے اس بات میں ساری لا کر کہا یہ ہو سکتا ہے تنویمی عمل کے ذریعے ان لڑکیوں کے خیالات میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سوامی وردھان عبد الرحمان کے دماغ میں رہ کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ میں نے کہا میں کسی تنویمی عمل کرنے والے کو نہیں جانتا، کیا آپ جانتے ہیں؟ ہاں میں ایک شخص کو جانتا ہوں، آج شام کو ہی اس سے ملنے جاؤں گا اور اسے بیٹیوں کے حالات بتاؤں گا۔ آپ کی بیٹیوں کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ میں ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں۔ میں عبد الرحمان سے مسافہ کر کے چلا آیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، دو مسلم لڑکیوں کو ایک ہندو کے شر سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ میں کس طرح کروں گا، اس کی منصوبہ بندی لازمی تھی اور اس مسئلے پر میں گہری سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا شانتا بائی اسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک الپا کی آواز سن کر میں نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہ کہہ رہی تھی پاپا میں اور پارس آپ کی پوتی انوشے کے پاس دہلی پہنچ گئے ہیں، آپ سے ملاقات کب ہو سکے گی؟
میں نے پوچھا تم لوگوں نے فی الحال قیام کہاں کیا ہے؟ ہمیں کام سے ہوٹل میں ہیں تاکہ دشمنوں کو ہماری اصلیت کا پتہ نہ چلے، کوئی ہم پر شبہ نہ کرے۔ ہم محتاط رہیں گے تو کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ میں 1 گھنٹے بعد تم لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ آپ کی پوتی آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے دماغ میں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے نوشے کو مخاطب کیا، ہائے دادا کی جان، کیسی ہو؟ وہ خوشی سے چہک کر بولی، گرینڈ پا میں آ گئی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ میری جان ذرا صبر کرو، یہاں ہمیں نت نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، پھر بھی میں 1 گھنٹے کے اندر تمہارے پاس آؤں گا، تمہیں ایک رہائش گاہ تک پہنچاؤں گا، وہاں تم تینوں لمبے عرصے تک اپنی شناخت تبدیل کر کے ایک نئے روپ میں رہ سکو گے۔ گرینڈ پا، آپ 1 گھنٹے بعد آنے کی بات کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد 2 یا 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ فکس ٹائم بتائیں۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، اس وقت میری گھڑی میں 12:20 ہوئے ہیں، میں 1:20 پر تمہارے پاس ہوں گا، ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر پہنچ کر تمہیں کس کروں گا۔ او گرینڈ پا، یہ 1 گھنٹہ کیسے گزرے گا؟ میں نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کیا، پھر کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف جانے لگا۔ مجھے ان کے آنے کی اطلاع بہت پہلے مل چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ان تینوں کو یہاں کتنے عرصے تک قیام کرنا ہوگا، لہٰذا میں نے تینوں کے نئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا لیے تھے۔ ان نئے کاغذات کی موجودگی میں کوئی ہم پر شبہ کرنے والا نہیں تھا۔ کبریا انابیلا کے ساتھ استنبول کے ایک ہوٹل میں تھا۔ سونیا نے انابیلا کو وارننگ دی تھی کہ وہ اگر اپنی زندگی کو طویل کرنا چاہتی ہے تو ہوٹل سے باہر نہ نکلے۔ باہر نکلتا ہی کہیں سے کوئی اندھی گولی آئے گی اور اس کی زندگی کو کھا جائے گی۔ وہ سونیا کو 2 بار دھوکہ دے چکی تھی، اب معافی کی گنجائش نہیں تھی، اس نے سزائے موت سنا دی تھی۔ بس اتنی مہربانی کی تھی کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے ایک راستہ کھول دیا تھا، اور راستہ یہی تھا کہ جب تک وہ اس ہوٹل کے اندر رہتی تب تک زندہ رہتی۔ باہر نکلتے ہی اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا تھا، اور وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سونیا جو کہتی ہے وہ پورا کرتی ہے۔ کبریا ایک باڈی گارڈ کی حیثیت سے اس کا اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ ایک بینک میں ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی اور وہ گولیوں کی ذات میں آ سکتی تھی، ایسے وقت کبریا نے اس کی حفاظت کی تھی۔ بینک میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو ہلاک کیا تھا، جو بچ گئے تھے انہیں قانون کے حوالے کیا تھا۔ انابیلا اس کی جوان مردی سے متاثر ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنا باڈی گارڈ بنا کر رکھے گی۔ پہلے اس نے کبریا سے یہ بات چھپائی تھی کہ وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور سونیا جیسی خطرناک عورت کو دھوکہ دے رہی ہے، جبکہ کبریا اس کے تمام حالات سے اچھی طرح واقف تھا، اور دوسری طرف سونیا یعنی اپنی ماں سے بھی رابطہ رکھتا تھا۔ سونیا نے اسے کہا تھا کہ وہ انابیلا کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ اسرائیل جائے، وہ وہاں الپا کی جگہ سنبھالنے والی ہے اور ان یہودی اکابرین پر حکومت کرنے والی ہے۔ کبریا اس کے قریب رہ کر یہودیوں اور اس کی سازشوں کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ جب سونیا نے انابیلا کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تب اس نے مجبور ہو کر کبریا کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور سونیا نامی ایک خطرناک عورت اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ ہوٹل کے باہر پتہ نہیں اس کے کتنے اہلکار چھپے ہوئے ہیں، وہ باہر جائے گی تو زندہ واپسی نہیں ہوگی، اور باہر جانا بھی ضروری ہے۔ اس کے جواب میں کبریا نے کہا، تو پھر باہر جانا کیوں ضروری ہے؟ جب یہاں تحفظ و سلامتی ہے تو یہیں رہ جاؤ۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا میں ساری زندگی اسی ہوٹل میں رہوں گی؟ عمر قید پانے والے ایک کوٹری میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں نے تمہیں کس لیے باڈی گارڈ بنایا ہے؟ کیا تم میری حفاظت نہیں کر سکتے؟ مجھے حفاظت سے باہر نہیں لے جا سکتے؟ ہمیں کل تک کسی طرح بھی باہر نکلنا ہے اور ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے۔ اس نے کبریا پر ترمیمی عمل کیا تھا، اسے یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اس کا معمول اور تابعدار بن چکا ہے، وہ بھی یہی ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے بڑی تابعداری سے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تک کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ باہر نکلنے سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اور مجھے بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ باڈی کا مطلب ہے بدن، گارڈ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ میں تمہارے بدن کی حفاظت کرتا ہوں، یہ بدن پورا نہ صحیح تھوڑا سا تو ملنا چاہیے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہاری حفاظت کے لیے جان پر کھیل جاتا ہوں، کیا اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ اس کے صلے میں تمہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور میں نے ایڈوانس تنخواہ دی ہے، جتنی رقم میں تمہیں دے رہی ہوں اتنی کوئی نہیں دے گا۔ تنخواہ کم کر دو، بدن کی سوغات میں سے کچھ دے دو۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہا، تم میری مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں میرے بارے میں ایسی باتیں نہ سوچا کرو، آئندہ سوچو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے سر جھکا لیا جیسے واقعی تابعدار ہو، اور آئندہ کبھی وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچے گا بھی نہیں۔ بعد میں اس نے بڑی چالاکی سے انابیلا کو دماغی طور پر کمزور بنا دیا۔ اس کا ذکر پچھلی قسط میں ہو چکا ہے۔ ایک اجنبی نے کمرے میں آ کر انابیلا پر حملہ کیا تھا اور اسے زخمی کر کے چلا گیا تھا، تب سے وہ پریشان تھی۔ زخمی ہونے کے بعد وہ اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا دماغ میں آ سکتا تھا، اور سونیا اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے اندر بھیج کر اسے اپنی تابعدار اور معمولہ بنا سکتی تھی۔ کبریا اسے تسلی دیتا رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اس سے اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ایسا کر رہا ہے یا نہیں۔
अन्नाबेला अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करती रही और मुतमिन होती रही कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर नहीं आ रहा है। फिर वो थक हार कर सो गई। दूसरे लफ्जों में किबरिया ने गैर महसूस तरीके से उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। फिर जैसा कि सब ही ऐसे मौकों से फायदा उठाते हैं, उसने भी फायदा उठाया और उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। वो 2 घंटे तक तमीमी नींद सोती रही। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत ही ज़हीन और चालाक और मकार थी। उसने न सिर्फ व्लादिमीर इरनाकोफ और अवाज़ोन को अपने मुकाबले में शिकस्त दी थी, बल्कि तमाम टेलीपैथी जानने वालों को बेवकूफ़ बनाती रही थी कि अदनान इसके कब्जे में नहीं है, जबकि वो उसे अगवा करके इसराइल ले जाना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सोनिया को भी 2 बार बड़ी चालाकी से धोखा दिया था। अब तीसरी बार खुद मुसीबत में फंस गई थी। एक तो ये कि अदनान उससे छीन लिया गया था और अब वो बाबा साहब के दायरे में पहुंचा हुआ था। दूसरी बात ये कि सोनिया ने उसके लिए सजाए मौत मुकर्रर कर दी थी। उसके बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि किबरिया उसे किसी तरह बाहिफाजत इसराइल पहुंचा दे।